ہم اسی بات پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا آنا اسے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا۔ ہم عمرہ کر آئے، ہم نے حج کر لیا، عمرہ قبول ہوا، پسند آیا، یہ کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت صرف آپ آ جانے پہ اکتفا نہ کیا کریں، بلکہ اس کے حضور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ ہمارا آنا قبول بھی کر لے۔ ایک تو شکریہ ادا کیا کریں کہ بلا لے، نہ بلائے تو ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو ہم آئے نا، ہم کو اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے نہیں آ گئے، اور یہ جو سڑکوں پہ ابھی تک گھوم رہے ہیں یہ سب اس کے رنگ ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، جس سے کوئی ناراض ہو تو اس کو تو نہیں نہ بلاتا ہے، ہم بلاتے ہیں جس سے ناراض ہو۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے ہیں، ہم نے بات مانی ہے پھر بھی بلا لیا۔ جن کے پاس اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں کتابوں میں، آپ کے گھوڑوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں، آپ کی تلواروں تک کے نام اتنا محفوظ کیا گیا حضرت۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا، کھانا پینا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، آپ کا مدینہ طیبہ میں ہونا، آپ کا مکہ پاک میں ہونا، آپ کا تبوک میں جانا، آپ کا حنین میں جانا، آپ کا خیبر میں جانا، آپ کا خندق میں جانا، آپ کا بدر میں جانا، آپ کا احد میں جانا، ایک ایک چیز لکھی گئی آپ کی۔ وہ قوم جس کے پاس اپنے نبی کا ایک ایک عمل لکھا پڑا ہے حضرت جی، اتنی پیچھے رہ گئی۔ اور ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی پچھلی 12 ربیع الاول شریف پہ ہم نے 200 پاؤنڈ کا کیک کاٹا تھا، اس سال ہم نے 250 کا کر لیا۔ ہم بس اسی بات پہ خوش ہو سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں خوش ہونے کو رہا۔ آج بھی ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اسپیشل حضرت جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے حضرت جی، یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے نا، اس کے پیچھے کالج ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا، یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں۔ دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہم پہلی گٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں، پتر پڑھے گا تے نوکری لبنی ہے، تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لبنا ہی، وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے حضرت جی، نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری۔ حضرت پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی، جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی، انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت۔ زمین کی گولائی کتنی ہے، زمین کا قطر کتنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی صحابے میں کھڑے ہو کے، اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت، اس بندے نے صحابے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت۔ القانون لکھی، مفرد لکھی اس نے حضرت۔ یا آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت، اس امت کے پہلے مجدد حضرت، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ، جسی نے، اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر، اتنی باکمال شخصیت تھی حضرت۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے، میں اپنے گھر میں نا نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا، میں نے وضو کر لیا، میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا، تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا۔ بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا۔ کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان، آپ ظہر کے بعد نا فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے، کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے، جماعت تو گزر چکی تھی، کہتے میں نے سنتیں پڑھی، میں نے فرض پڑھے، میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی، میں نے نفل پڑھے، استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا، کہتے میں آیا، مجھے صرف اتنا سوال کیا، عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی۔ اور حضرت جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے، کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے، نہیں، آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے حضرت۔ اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا حضرت، اور مصر کے گورنر تھے اس وقت آپ کے والد گرامی، مصر کے گورنر کا پتر، جماعت کی میں رہ گئی۔ اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا، وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سر میں کنگھی کر رہا تھا، وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کے حسن میں کھو گیا، جماعت رہ گئی۔ فرمایا جا
بس کاتب کو بلایا. آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا. فرمایا اے عبدالعزیز، آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی. سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا. باپ خوش ہوا، رویا بھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا اللہ استاد عطا کیا تم، اس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی. آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا. اس میں آپ نے پھر لکھا، آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینڈ کروا دو. نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی سر پہ کنگھی اور نہ چھوٹے گی جماعت.